بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث میں ان 7 خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، ان 7 لوگوں کا تذکرہ اس حدیث کے اندر کیا گیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور اس کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلمہم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی ایسے وہ 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا، انہیں سایہ عطا کرے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ موجود نہیں ہوگا، یعنی سب اپنے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کوئی ٹھکانہ، کوئی جائے قرار کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان 7 لوگوں کو اپنے سائے کے میں جگہ دیں گا، اپنے سائے میں رکھے گا، اور ان 7 لوگوں کا تذکرہ اس حدیث کے اندر موجود ہے، جس میں سے سب سے پہلا شخص ہے امام عادل، یعنی ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا کی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا ہو، جسے کسی بادشاہ بنایا ہو، کسی خلیفہ بنایا ہو، اگر اسے امام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ شخص اپنی رعایا کے ساتھ میں عدل سے کام لیتا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ان پر جبر نہیں کرتا، تو ایسا شخص کل اللہ تعالیٰ کے سائے میں موجود ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اس لیے کہ عدل کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام پوری انسانیت کے ساتھ، پوری مخلوق کے ساتھ، پوری کائنات کے ساتھ عدل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے، اور اسی صفت کو اپنے بندوں کے اندر وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ظلم اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی ظالم نہیں ہے اور وہ ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا، یعنی اپنے بندوں کے اندر بھی وہ ظلم کو اللہ تعالیٰ دیکھنا نہیں چاہتا، ناانصافی کو اللہ تعالیٰ دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو ناانصافی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے ایک ایسا عادل بادشاہ، عادل حکمراں جس نے اپنی رعایا کے ساتھ عدل سے کام لیا ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کل اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص ہوگا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، یعنی ایسا جوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے۔ جوانی کی ویسے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہر موڑ پر، یعنی ہر کام میں یہ جوانی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہم دنیا کے کام میں بھی لے لیں، یا دنیا کا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو دنیا والے بھی، ہمارے گھر والے بھی، اور ہر وہ شخص اس شخص سے بہت زیادہ امید رکھتا ہے جو جوان ہے، یا جس میں مطلب ابھی جوانی باقی ہے، اس سے ایک قبیلے والوں کو بھی حوصلہ رہتا ہے، امید رہتی ہے، اس سے گاؤں والوں کو، دیہات والوں کو، محلے والوں کو، شہر والے کو، سب سے اس بات کی امید رہتی ہے کہ یہ جوانی کے اندر بہت کچھ کر سکتا ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے اسی جوانی کے، اس میں جوانی کی موڑ پر کر سکتا ہے، اسی حالت میں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی جوانی میں بہکنے کے اندیشے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ شیطان بہت ہی قوت کے ساتھ میں، بہت ہی زور کے ساتھ میں انسان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں بہنے والے خون کے، مطلب جس طریقے سے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، ٹھیک ویسے ہی شیطان بھی دوڑتا ہے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ میں شیطان اپنا کام کرتا ہے، اور وہ اپنے پھر بندوں کو، مطلب اپنے بندوں کو نیک راستے سے ہٹانے میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور سے شیطان کا جو حربہ ہوتا ہے، شیطان کی جو چال ہوتی ہے جس پر شیطان چلتا ہے، اس کا نشانہ خاص طور سے جوانی ہوتا ہے۔ جوان چاہے وہ مطلب عورتوں میں ہو یا پھر مردوں کے اندر ہو، یعنی جوانی اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے شیطان کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی نوجوان اگر اپنی جوانی کو اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پائے، عبادت میں گزارے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ ایسے شخص کو کل اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔